بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات پارٹ 6 ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پارٹ 6 کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھنا بند کر دیجئے، رٹے مارنا بند کر دیجئے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے سب کچھ آئے گا بھائی۔ 9th کلاس کی یہ اسلامیات کی سنٹیکس بک بورڈ یہ میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی بتا رہا ہوں اسی میں سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ اسلامیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیلی اب آپ کو انگلش کی ویڈیو بھی ملے گی اور پاکستان اسٹڈی کی بھی ملے گی، اسلامیات کی بھی ملے گی، اردو، سندھی اور جنرل گروپ سائنس ایس ایس ٹی سائنس گروپ جو ہے اس میں بھی کیمسٹری اور بایولوجی کی ویڈیوز، مطلب 6 7 8 ویڈیوز ڈیلی جو ہے نا آپ کو ملیں گی، 5 5 4 4 منٹس کی ہوں گی، کچھ صرف ٹیکسٹ بکس کا مٹیریل بس اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں یہاں پر ابھی پارٹ 6 کی طرف۔ جوابات ڈسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں، پہلے کچھ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی معلومات جو ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ، سورہ بقرہ یہ خاص خاص صورتیں اور ان کی آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا ترجمہ ہے یہ، میں آپ کو ذرا یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، اس میں شک و شبہ والا ایک لفظ بھی نہیں ہے، یہ سینٹرل آئیڈیا ہے اس کا، ٹھیک ہے بھائی؟ ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد سورہ حشر، سورہ حشر کی کچھ خاص آیتیں، ان کا ترجمہ یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ سوری، سورہ حشر نہیں بلکہ ہاں سورہ بقرہ ہو گیا۔ اس ورڈ کا مطلب البر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نیکی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے نیکی۔ البر، زیر البر، اس کا مطلب ہے نیکی۔ یہ صلح رحمی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ صلح رحمی سے متعلق ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی، حدیث شریف ہے، پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی سینٹرل آئیڈیا لے لیجئے گا ذرا۔ نیکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ اب لکھنے کا تو وقت نہیں ہے، ذہن نشین کر لیجئے، دوبارہ سے بتا رہا ہوں، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، تحویل قبلہ، آپ کو پتہ ہے پہلے قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، پھر خانہ کعبہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی تھی، پھر تحویل قبلہ ہو گیا، تحویل قبلہ جو ہے وہ ہوا تقریباً 16 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ بھی انفارمیشن ہے بھائی، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے۔ الارحام، یہ ورڈ بھی ذرا دیکھ لیجئے، الارحام، الارحام، اس کا مطلب ہے، اس کو رحم کی جمع ہے، رحم کی جمع ہے، یہ صلح رحمی سے متعلق ہے، صلح رحمی، صلح رحمی یا صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی سے متعلق ہے یہ الارحام، ٹھیک ہے؟
اور اس کا مطلب ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، درگزر کرنا معاملات کو، آپس میں محبتیں بانٹنا، بڑھانا۔ یہاں پر ایک حدیث شریف ہے جس میں صلح رحمی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور یہ میں آپ کو اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے حدیث شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلح رحمی یہ نہیں کہ جب دوسرا جوڑے تو آپ اس سے جوڑیں، بلکہ صلح رحمی یہ ہے کہ جب دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ قرابت داری جوڑے رکھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اسی قسم کے سوالات آتے ہیں، بتائیے بھائی یہ حدیث شریف جو ہے ایک حدیث کی کس کتاب سے جو ہے وہ لیا گیا؟ سورہ نساء، سورہ نساء کا ترجمہ آپ کے سامنے کچھ آیات کا میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے یتامہ کے حوالے سے، یتیموں کے مال کے حوالے سے، سن لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ یہ یتیموں کے حوالے سے آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں حکم فرمایا ہے یتیموں کے حوالے سے کہ ان کا کیسے جو ہے معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کوشچن کریں، اب یہ مٹا دوں، نوٹ کر لیا آپ نے، ذہن نشین کر لیا؟ ڈسکرپشن میں نیچے جو مور لکھا ہوا ہے MORE مور، اس میں جواب موجود ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے اس میں شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے؟ اس صورت کا آپ نام بتا دیجیے۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، البر، البر اس کا اردو مطلب کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ایک حدیث شریف ہے نیکی کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں دوبارہ، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ نے کتاب کا نام بتانا ہے کہ کس کتاب سے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ کس کتاب سے حدیث شریف ماخوذ ہے یہ بتا دیجیے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، تحویل قبلہ، پہلے قبلہ بیت المقدس شریف تھا، پھر خانہ کعبہ ہوا، تو کتنے ماہ، کتنے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے یہ بتا دیجیے، کتنے مہینے؟ پانچواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، الارحام جو ہے، الارحام اس کا کیا مطلب ہے یہ بتا دیجیے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث شریف بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس حدیث کی کتاب سے جو ہے وہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے، صلح رحمی یہ نہیں کہ جب دوسرا جوڑے تو آپ اس سے جوڑیں، بلکہ صلح رحمی یہ ہے کہ جب دوسرا توڑے تو آپ اس کے ساتھ قرابت داری جوڑے رکھیں۔ یہ حدیث شریف ہے کس کتاب سے جو ہے وہ لی گئی ہے یہ بتا دیجیے۔ اور ساتواں اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، آپ نے مجھے سورت کا نام بتانا ہے کہ یہ کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہ کس صورت سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔